قدیم درختوں اور دھند سے لپٹی پہاڑیوں کے درمیان بسی ہوئی دھندلی موروں کے دل میں ہولوبروک جاگیر کا پراسرار مقام کھڑا تھا، خاموش لہجے میں سرگوشی کرنے والی جگہ جہاں حقیقت اور ایتھل نے ایک نازک والٹز کا رقص کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جاگیر لیڈی اربیلا ہولوبروک کی روح سے متاثر تھی، جو صدیوں پہلے اپنی شادی کے موقع پر ایک المناک انجام کو پہنچی۔ جیسے ہی چاند نے جاگیر کی آئیوی سے ڈھکی دیواروں پر اپنی خوفناک چمک ڈالی، تھامس نامی ایک تنہا مسافر نے خود کو سخت سردی سے پناہ ڈھونڈتے ہوئے پایا۔ مقامی لوگوں کی سرد مہری کی کہانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے جاگیر کے آئیوی پوش گلے میں رات گزارنے کا عزم کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ جب اس نے دہلیز پر قدم رکھا تو ہوا کے اچانک جھونکے نے اس کی لالٹین کو بجھا دیا اور اسے اندھیرے میں لے گیا۔ تھامس کا دل دھڑکنے لگا جب وہ اپنی چکماک اور اسٹیل کے لیے بھڑک اٹھا، روشنی کو دوبارہ جلانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ جیسے وہ اپنی لالٹین کو روشن کرنے میں کامیاب ہوا، اس نے اسے سنا، وہ نرم سوگوار سرگوشی جو خود دیواروں سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ تھامس، آواز نے آہ بھری، ایک سریلی لیکن پریشان کن کیڈنس نے جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کانپ دیا۔ اس نے مڑ کر دیواروں پر ناچتے ٹمٹماتے سائے کے سوا کچھ نہ پایا۔ گھبراہٹ کے ساتھ تھامس کڑکتی ہوئی سیڑھی پر چڑھ گیا۔ اس کے لکڑی کے تختے ہر قدم کے ساتھ گونج رہے تھے۔ ہوا میں سرد اضافہ ہوا اور اوپری لینڈنگ پر پہنچتے ہی ماحول گہرا ہوتا دکھائی دیا۔ اس کی لالٹین کی کمزور چمک نے ایک ہلکی ہلکی حرکت کا انکشاف کیا۔ ایک عارضی شخصیت بہتی ہوئی سفیدی میں لپٹی ہوئی ڈھلان کے ساتھ ساتھ سرک رہی تھی۔ لیڈی اربیلا۔ اس کی شکل شفاف تھی، ماضی کی بازگشت تھی اور اس کی حسرت بھری نگاہیں اس سے ملی تھیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو، تھامس؟ اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ہوا کا ہلکا جھونکا اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ کیا تم ان رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتے ہو جو اس جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں؟ تھامس کی آواز کانپ گئی۔ جب وہ لڑکھڑا رہا تھا، میں رات کے لیے صرف پناہ ڈھونڈتا ہوں۔ لیڈی اربیلا، میرا مطلب ہے کوئی نقصان نہیں۔ بھوت کا منظر ڈگمگاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی شکل مزید پارباسی ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھہرو، اس نے التجا کی۔ اس کی آواز ایک اداس التجا ہے۔ ٹھہرو اور میری کہانی سنو۔ محبت اور دھوکہ دہی کی کہانی جو مجھے اس ویران جگہ پر باندھ دیتی ہے۔ اور اس طرح تھامس چمکتی ہوئی آگ کے پاس بیٹھا۔ اس کی لالٹین کی چمک لیڈی اربیلا کے بھوت بھرے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ اس نے ممنوع محبت اور غداری کی ایک المناک کہانی سنانی شروع کی، ایک ظالم لڑکے والے کی کہانی جس نے اپنا ہاتھ محبت سے نہیں بلکہ جاگیر کی دولت کے لیے مانگا۔ جب لیڈی اربیلا کو اپنے حقیقی ارادوں کا پتہ چلا تو اس نے ان کی شادی کی رات اس کا سامنا کیا۔ اس کے غصے نے اسے کھا لیا۔ لیڈی اربیلا نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ اس نے مجھے مارا اور میں گر گیا۔ میری زندگی واقعی شروع ہونے سے پہلے ہی بجھ گئی۔ جیسے ہی اس کی کہانی اپنے افسوسناک انجام کو پہنچی، لیڈی اربیلا کی شکل ختم ہونے لگی۔ اس کی آواز دھندلی ہوتی گئی۔ میری کہانی یاد رکھنا، تھامس۔ اس نے سرگوشی کی۔ اس کا جواب صبح کی دھوپ میں دھند کی طرح بکھر رہا تھا۔ میری کہانی ان لوگوں کے لیے ایک انتباہ کا کام کرے گی جو لالچ اور فریب کو اپنے دلوں کی رہنمائی کرنے دیں گے۔ ایتھرل توانائی کی آخری حکمت کے ساتھ وہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ تھامس کو ہولوبروک جاگیر کے اندھیروں میں تنہا چھوڑ دیا۔ اگلی صبح
सूरज की सुनहरी किरणें जागीर के दागे हुए शीशे की खिड़कियों से छेदती हुई हवा में रक्स करने वाली धूल के धब्बे को रोशन करती थीं। जैसे ही थॉमस चला गया वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उदासी का एहसास महसूस नहीं कर सका। जैसे दीवारों में लेडी अरबेला की अलनाक कहानी की बाज़गश सुनाई दे रही हो। और इस तरह होलोब्रोक जागीर का अफसाना बरकरार रहा, नस्ल दर नस्ल सरगोशी करता रहा, मोहब्बत के खौफनाक नताइज की एक भूत याद, यानी जो हमेशा के लिए धुंधली मोड़ों और सुनने की हिम्मत करने वालों के दिलों को सताती है।